پتا چلا اس وقت تک انسان اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، امام کو بھی مانتا ہے، اسلام کو بھی مانتا ہے، جب تک کہ اسلام، امام اور رسول اس کی زندگی میں کوئی انٹرفیئر نہ کریں، زندگی میں دخل نہ دیں۔ لیکن جہاں خدا نے، رسول نے، امام نے ہماری زندگی میں دخل دینا شروع کیا، بس وہیں پہ مخالفت ہو جاتی ہے۔ اب کلام خدا کی تعویلات ہوتی ہیں، احادیث کو ضعیف قرار دیا جاتا، حکم شریعت کا انکار کیا جاتا۔ کیا یہ حقیقت آج بھی ہمارے سامنے نہیں آ رہی؟ علی سچے ہیں، لیکن اگر علی نے نماز کی بات کی، مومن نے کہا حدیث ضعیف لگ رہی ہے۔ علی سچے ہیں، لیکن جہاں علی نے حجاب کی بات کی، مومنہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس واقعے پہ یقین نہیں آ رہا۔ علی سچے ہیں، لیکن جہاں علی نے گناہوں کی سزا کی بات کی، وہاں ایک مرتبہ گھبرا کے مومن نے کہا کہ ہماری عقل سے قبول نہیں کرتی ہے۔ ارے اگر سچا مانا ہے تو ہر چیز میں سچا مانو، اگر امام مانا ہے تو ہر چیز میں امام مانو، اگر صاحب خلق عظیم مانا ہے تو اس کے ہر قول پہ یقین کرو۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک جانب مومن اسی علی کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی رسول کے نام پہ جان قربان کرتا، لیکن جب رسول کا ایسا حکم آتا جو ہماری زندگی سے ٹکرا رہا، اور دیکھیے ایک تو وہ حکم ہے جس سے ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہو، ہم بینک میں ملازمت کرتے ہیں اور حکم آ گیا کہ سودی ادارے کی ملازمت حرام ہے۔ اب یہ وہ حکم ہے جس سے ہم کو مالی نقصان ہو رہا، یہاں پہ انسان اگر تھوڑا پس و پیش کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے لیے مثال دے رہا ہوں، ہم نے کسی کا حق غصب کر کے مکان بنایا، حکم خدا ہم کو بتایا گیا کہ مومن کے مال کو، مسلمان کے مال کو غصب کرنا گناہ۔ اب اگر اس حکم کو ماننے سے ہم انکار کریں، بات سمجھ میں آتی ہے، جائیداد نکل رہی ہے ہاتھ سے، کیسے مومن قبول کر؟ ایک آدمی کا سورس آف انکم یا ایک آدمی کی کمائی کا ذریعہ ہی رشوت ہے۔ اب اگر حدیث رسول آ گئی کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یا دوسری حدیث امام کی آ گئی الراشی والمرتشی والسائی بینہما فی النار، رشوت لینے والا، دینے والا، دونوں کے بیچ میں معاملہ طے کرانے والا، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مومن نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ بات کچھ سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بھائی مالی نقصان ہے، پیسے کا نقصان ہے، مکان چھوڑنا پڑے گا، لیکن اگر ایسے احکام میں بھی مومن اعتراض کرے کہ جہاں اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بات ضد کی ہے، بات صرف بحث کی ہے۔ رسول کو ماننا ہے، رسول کی بات کو نہیں ماننا، امام کو ماننا ہے، امام کے کلام کو نہیں ماننا۔ اب آپ کہیں گے اس کی مثال، بس یہ آخری جملے ہیں میرے، مجھے پتا بڑا ناگوار تذکرہ ہوتا، صاحبان ایمان کی چہرے کی حالت ہی بتا دیتی، لیکن جو شان رسالت ہے تو اس میں آج یہ مسئلہ صرف بحث آیا کہ جو کفار پیغمبر کی شان تسلیم کر رہے مخالف کیوں ہوئے، اس مسئلے کی بنیاد پر، جس بنیاد پر آج کا مومن بھی مخالف رسول بننے کو تیار ہے۔ پیغمبر کا اخلاق، قرآن نے گواہی دی نا کہ خلق عظیم، پیغمبر جیسا اخلاق کسی کا نہیں۔ اور تاریخ میں ایک واقعہ آ گیا، تاریخ کی کسی بھی کتاب میں پڑھ لو، لیکن بڑا نازک موضوع، حاشا و کلا، قسم شرعی کھا کے یہ کہتا ہوں کہ منبر پہ جانے کے بعد نہ کسی کی ذات ذہن میں ہوتی ہے، نہ کسی کی شخصیت، نہ کسی پہ اعتراض کیا جاتا ہے، نہ کسی کی توہین، لیکن ایک حکم خدا بیان کرنا۔ واقعہ تاریخوں میں یہ آیا کہ جب پیغمبر نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام خط بھیجوایا تو اس خسرو پرویز نے اس خط کو چاک کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ پیغمبر کو اطلاع ملی، ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم مزق ملکہ، جس طرح اس نے میرے خط کو پارا پارا کیا ہے تو اس کی مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ مگر وہ حاکم ایران پرویز صرف اس وجہ سے کہ یہ کون شخص ہے جس نے اپنا نام پہلے لکھا، میرا نام بعد، پیغمبر کی گرفتاری کا حکم جاری کرتا۔ مدینہ یمن کے صوبے کی حدود میں آتا تھا تو شاہ ایران نے گورنر مدینہ یمن کو خط لکھا، گورنر یمن کو، کہ مدینہ کے اس نوجوان کی گرفتاری کا انتظام کرو۔ گورنر یمن پہلے اپنے 2 نمائندے بھیجے، پتا تو چلے مدینہ کے حالات کیا۔ اب یہ تاریخ کا جملہ، پیغمبر کون؟ قرآن نے کہا کہ اخلاق میں پیغمبر کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ کل کی مجلس بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام اخلاق کی منزل پر باطل کے ساتھ اور اصولوں کی تبدیلی کا کبھی بھی قائل نہیں۔ اب یہ دونوں مدینے آئے،
تاریخ کا جملہ 3 مرتبہ پیغمبر کے سامنے آ رہے ہیں اور تینوں مرتبہ اللہ کا رسول چہرہ پھیر رہا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ سلام بھی کیا اور پیغمبر نے سلام کا جواب تک نہ دیا. خیر وہ تو ایک فقہی مسئلہ کہ غیر مسلم کے سلام کا جواب اسلامی انداز سے دینے کا کیا حکم ہے، ایک الگ بحث ہے. لیکن 3 مرتبہ پیغمبر نے چہرہ پھیرا. وہ سامنے آئے، رسول نے چہرہ پھیرا. وہ دائیں طرف گئے، رسول نے چہرہ پھیرا. وہ بائیں طرف آئے، رسول نے چہرہ پھیرا. گھبرا کے انہوں نے پوچھا، ہم مہمان بن کے آئے، ہم ایک گورنر کے نمائندے بن کے آئے اور آپ کے اخلاق کی تعریف سنی، آپ ہمیں دیکھنے کو تیار نہیں. تو پیغمبر کا جواب آپ کو تمام تاریخوں میں ملے گا. ایک مرتبہ ان کے چہروں کی جانب اشارہ کیا اور کہا ویلکما من امرکما بہذا، تم پر ویل ہو، کس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو منڈوا کر میرے سامنے آ رہے ہو. ان کا جواب تھا امرنا ربنا کسرا، ہمیں یہ حکم ہمارے رب شاہ ایران کسرا نے دیا ہے کہ داڑھی منڈاؤ. پیغمبر نے کہا ولیکن امرنی ربی، لیکن میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ. پیغمبر اسلام کی سیرت کا ایک اہم واقعہ سیرت رسول انہی واقعات کا نام ہے. لیکن صاحب خلق عظیم ہے، ایک غیر مسلم خدمت رسالت میں آ رہا وہ رسول جو مکے کی مشرکہ اور خود پرست عورت کی مدد کرنے کو تیار. لیکن یہاں مسئلہ اصولوں کا آتا ہے، یہاں مسئلہ حکم خدا کا آتا ہے. یہ حکم خدا پہنچانا ہے. آنے والے مہمان جو پیغمبر کو نہیں مانتے، پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے، پیغمبر ان کی جانب بھی نگاہ ڈالنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ بغیر داڑھی کے آ رہے. تو ایک مومن، ایک مسلمان جو پیغمبر کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے، جو شان رسالت کا قائل ہے، یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو خوش کر رہا. ہاں یہاں بے خبری، خدا معلوم کیسے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ داڑھی کا رکھنا تو سنت ہے، اور سنت کا مطلب یہ لیا گیا کہ مرضی پر ہے. ہاں ثواب ہے، لیکن اگر داڑھی نہ رکھا جائے تو گناہ نہیں ہے. ہماری فقہ کے اعتبار سے ایسا مسئلہ نہیں. یہ لوازم میں سے ہے، یہ واجبات میں سے ہے، اس کی مخالفت حرام میں سے ہے، چاہے فتویٰ ہو یا احتیاط واجب. لیکن میں اس موضوع کو اپنا موضوع نہیں بنا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی رشوت چھوڑنے سے انکار کر رہا، سود چھوڑنے سے انکار کر رہا، ایک آدمی کسی دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر چکا ہے، اسے چھوڑنے سے انکار کر رہا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی پیسے کا نقصان ہے، لیکن بعض ایسے احکامات ہیں، اس میں آخر رسول کی مخالفت سے کیا مل جائے گا، اس میں آخر امام کی مخالفت سے کیا مل جائے گا. اس کی سنت ہے، رسول کی سنت ہے، امام کی سنت ہے، کوئی نقصان بھی اس میں نہیں ہو رہا. پھر مومن کیوں لاپرواہ ہے. اور یاد رکھے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس کا قصیدہ قرآن اخلاق کے حوالے سے پڑھ رہا، وہ بتا رہا کہ ایسے گناہگار کو دیکھ کے میں بھی منہ پھیر رہا ہوں کہ یہ اسلام کی حقیقتیں ہیں. اور ایک ہی میرا پیغام مسلسل کہ ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنا پر ہم نام رسول کا لیتے رہیں اور طریقہ کار مشرکین عرب کا اختیار کرتے رہیں کہ جب تک کہ رسول کا کوئی حکم ہمیں پسند آتا رہے، وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے، وہ رسول برحق بھی ہے. اور جہاں رسول کا کوئی حکم ہمیں ناپسند آ گیا، اب اعتراض بھی شروع ہو گیا، اب دلیلیں بھی لائی جانے لگی، اب اس گناہ کو انجام دینے کو صحیح ثابت کیا جانے لگا. بس اس سے زیادہ مجھے آج گفتگو نہیں کرنا، لیکن اتنا کہنا ہے کہ اسلام اگر آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں دیتا تو ساتھ میں ایک پیغام اور بھی دیتا کہ پہلے تمہیں قربانی دینا، پہلے تمہیں زحمتیں اٹھانا، پہلے تمہیں خدا کے لیے اپنے ایمان کو ثابت کر کے دکھانا، پھر دنیا بھی تمہارے لیے برکت کی جگہ اور آخرت کے تو مالک تم ہو ہی، لیکن پہلے قربانی دینا ہے. ہم اتنی معمولی سے قربانی نہیں دے پاتے کہ مثلا ہمارا کوئی نوجوان یہ ارادہ کر لے کہ اگر پیغمبر اسلام کا یہ عمل، کل سے میں داڑھی منڈوانا چھوڑ رہا ہوں، رسول کو راضی کروں یا دنیا والے کو، اتنی قربانی نہیں دی جاتی. جبکہ بار بار سن رہے ہیں یہ ایام ازا ان کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کر دیے. اور سنتے ہی نہیں ہیں، مجلس ختم ہوتی، زیارت پڑھتے ہیں، کہتے بھی فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کربلا کے مجاہدوں اور شہیدوں، کاش میں تمہارے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوتا،
تو جیسا جہاد تم نے کیا ہے، جو قربانی تم نے دی ہے، وہ کامیابی میں بھی حاصل کرتا ہوں۔ یقیناً اپنے دعوے میں ہم سچے بھی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ جان دینے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے واجبات اور یہ اسلام کی حرام چیز، اس میں قربانی نہیں دی جا رہی۔ یہ قربانی کا کون سا طریقہ کہ اے خدا مجھ سے میری جان لے لے، مجھ سے میری اولاد لے لے، مگر مجھ سے داڑھی کے بال کی بات نہ کر، جان دے سکتا ہوں۔ اس کی اہمیت شاید کم ہے، اس کی اہمیت شاید زیادہ۔ ارے جب فیا لیتنی کہا تو گویا یہ اعلان کیا کہ اے پروردگار، جب تو مجھ سے میرا مال مانگے گا تو وہ بھی قربان، جب تو مجھ سے عزت و آبرو کا سوال پیش کرے گا وہ بھی قربان، جب تو مجھ سے میری جان مانگے گا وہ بھی قربان، جب تو مجھ سے میری اولاد مانگے گا وہ بھی قربان۔ اس لیے کہ میں تو ان کربلا والوں کو مانتا ہوں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔